اب جو بات میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اس پر خاص دھیان دیں۔ ملک بھر میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 9 عمر بچیوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ نہ اغوا ہے نہ نکاح، ایک سازش ہے جس کا آغاز دہائیوں پہلے ٹی وی اسکرین پر دکھائے جانے والے ڈراموں سے ہوا۔ کیا دکھایا جاتا تھا؟ ایکٹریس ماں باپ کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر محلے کے لڑکے کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لیتی ہے، یا بیوی عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ نیند کی گولیاں کھلانا اور رات کا انتظار کرنا، یہ سب طریقے بھی دکھائے جاتے تھے کہ کون سا طریقہ کامیاب ہے، کس طریقے سے فلاں نکلی اور کیسے اس نے محبت کو حاصل کیا اور کیا کیا قربانیاں دی، حتیٰ کہ گھر کے زیور تک اور نقدی تک لے جاتے دکھایا گیا کہ جاتے ہوئے اس نے بیگ کیسے تیار کیا اور کیسے بھرا، آگے ٹائم کیا سیٹ تھا، کیسے کیسے گاڑیاں چینج کی اور کیسے چھپے اور کیسے اپنے آپ کو بچایا۔ ایک لمبا عرصہ مختلف کہانیوں میں یہی سبق پڑھایا جاتا، یہی دماغ میں ڈالا گیا۔ پھر رہی صحیح کسر پب جی اور گیم کلیش آف کلینز نے پوری کر دی۔ یہ زانی ایپس ہیں جنہیں فی الفور بین کرنا چاہیے اگر اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کرنا ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ پارٹنر دے دیتی ہیں کہ ماں باپ کی کوئی بات بری لگے یا مزاج میں کوئی تبدیلی آئے، فوراً ڈیلیوری بوائے آپ کو لینے کے لیے حاضر ہے۔ پھر رہی صحیح کسر غیر شرعی قوانین یا عدالتیں اور ججز پوری کر دیتے ہیں کہ بغیر تحقیق کیے، معاملے کی نزاکت کو سمجھے بغیر فوراً صرف لڑکی کے بیان یا نکاح نامے کے کاغذ پر یک طرفہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی اتھینٹیکیشن کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی کہ آخر اس میں بھی تو ٹائم لگتا ہے۔ نہ نکاح خواں کا پتہ چلتا ہے، نہ نکاح فارم پہ دیے ہوئے آئی ڈی کارڈ کا نمبر میچ ہوتا ہے، اور نہ ہی ایڈریس کے خانے میں دیا گیا پتہ اصل نکلتا ہے، مگر پھر بھی ماں باپ کو بے دخل کر کے لڑکی لڑکے کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایسے یکے بعد دیگرے جو کچھ واقعات پیش آئے ہیں، تو اس سے نئے بچے بچیوں کو راستہ مل گیا ہے کہ ہم جو اتنے عرصے سے اپنی محبت کو نہیں پا سک رہے تھے، ماں باپ سے منوا رہے تھے، اب یہ تو شارٹ کٹ ہے۔ کوئی پوچھتی ہے کہ میں فلاں کو پسند کرتی ہوں، ماں باپ نہیں مانتے، کیا کورٹ میرج کر لوں؟ سیدھے سیدھے الفاظ تھے، چوری نکاح جائز ہے۔ ابھی میں جواب نہیں دے رہی۔ اس وقت الارمنگ تنبیہ کا مقصد یہ ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ عدالتیں، قوانین جرم کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا بڑھانے کے لیے؟ یہ کون سا ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس طرح اگر شادی کو لیگل قرار دے دیا جائے گا تو یہ بچوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی، اور بچے اس طرح جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر کے خود ہی شادی کرتے رہیں گے۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ ایسی بچیوں کے معاملات کو اپنی سگی بیٹیوں کے معاملات سمجھیں، ایسے معاملات کا سیریس ایکشن لیں، سد باب کریں، کیونکہ بچوں کے غلط فیصلے کا خمیازہ صرف بچے ہی نہیں، ماں باپ بھی بھگتتے ہیں۔ تعلیمی ادارے بچوں کو آگاہی اور شعور دیں، انہیں بتائیں کہ ان کے لیے کون مخلص ہے، انہیں جذبات کو کنٹرول کرنا سکھائیں، والدین کو عزت دینا سکھائیں، والدین کا مقام احترام بتائیں، والدین بھی نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں، بچوں کو وقت دیں، ان کی سنیں اور ان کا اعتماد لیں، انہیں بتائیں کہ ان کی باتوں پر، ان کے کاموں پر کیسے انہیں اجازت دی جائے گی، انہیں اہمیت دیں کہ وہ کھل کر دل کی بات بتا سکیں۔ اور علماء اس وقت ان تمام باتوں سے زیادہ علماء کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ سب فرقہ واریت کو بالائے طاق رکھ کر ایک ہی موقف، ایک ہی قانون، ایک ہی بل پاس کروائیں، وہ جو شریعت کا قانون ہے، لا نکاح الا بولی، کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ کی اجازت کتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں۔ اور وہ ماں باپ جو خاص طور پر بچیوں کو ان کی پسند کی شادی کی اجازت اور اختیار نہیں دیتے، ان کا شرعی رائٹ، شرعی حق انہیں نہیں دیتے اور اپنی مرضی اور فیصلے مسلط کرتے ہیں،
وہ بھی اس سے سیکھ لیں۔ اس معاملے میں بہت اعتدال اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو کم عمری کی شادی کی جاتی ہے کہ ابھی بچیوں نے شعور ہی نہیں سنبھالا ہوتا اور شادی کا پھندا گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف انہیں ضرورت ہوتی ہے مگر ماں باپ کی شرائط ہی ختم نہیں ہوتی۔ کیریئر، جاب، پاؤں پر کھڑا ہونا، خود کفیل ہونا، سٹینڈ ہونا، لامتناہی سلسلہ، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ناجائز اور حرام راستے